کفار کے ہیں لیکن ثابت اسلام سے کرتے ہیں، قرآن کو بدلتے ہیں، حدیث کو بدلتے ہیں، سلف صالحین کے باتوں کو بدلتے ہیں، ایسے طریقے سے بدلتے ہیں عوام کو سمجھ نہیں آنے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے جس کو علم کی روشنی دی ہے وہ ان کی ساری چوری پکڑ لیتا ہے۔ ہم نے ایسے چوروں کی بہت سی چوریاں پکڑی ہیں، اور ایک چوری آج دیکھنا کیسے پکڑی ہے۔ آپ تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے بھائی نہ ہم یورپ کی رعایت لینا چاہتے ہیں کینیڈا کی یا کسی اور کی، نہ ہم کوئی رعایت لینا چاہتے ہیں، نہ وہاں سے کوئی داد لینا چاہتے ہیں، چندہ متا لینا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے بات تو خریدیں گے ہم لالچ میں آ کر کفر کی تکلیف کا نہ سبق دیتے ہیں اور نہ سبق دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق، اس کتاب کے اندر جتنا شریعت کے ساتھ اسلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے شاید کسی کتاب میں سے کہتا ہوں اخیر کا۔ اس کے اندر ایک عنوان ہے ریاست مدینہ میں حق رائے دہی، ریاست مدینہ میں حق رائے دہی۔ اللہ اکبر، یعنی مدینہ کی ریاست اور مدینہ کی حکومت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس کے اندر عورتوں کو رائے دینے کا حق ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ بیویاں پاکاں صحابہ اہل بیت اطہار معاذ اللہ جس طرح کی آج کل ووٹ ڈالتی ہیں عورتیں، اسمبلی میں ادھر ادھر جاتی ہیں، تو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ سارا کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بیویوں نے کیا تھا۔ اور پارلیمنٹ کو وہ مجلس شورا کہنا چاہتا ہے۔ بات کو سمجھنا، پارلیمنٹ اور مجلس اسلام میں مجلس شورا ہے، لیکن وہ مشورے کی مجلس کو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کو وہ کیا کہتا ہے، مجلس شورا کہنا چاہتا ہے۔ بات کو سمجھنا، اور اس نے صاف آگے کہا بھی ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمان بن عوف کو اس نے چیف الیکشن کمشنر کہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے الیکشن میں خواتین بھی شامل ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار ایسی مثال قائم کی گئی۔ الیکشن کا رہا ہے، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب ہوا تھا، تو جو انتخاب کا طریقہ تھا اس کو الیکشن کہتا ہے، اور الیکشن کہتا ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو کہتا ہے چیف الیکشن کمشنر۔ اور پھر کہتا ہے کہ جبکہ آج کے دور میں ہم سیاسی اس الیکشن میں خواتین بھی شامل ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار ایسی مثال قائم کی گئی، جبکہ آج کے دور میں ہم سیاسی معاملات میں عورت کی شمولیت کا چہرہ مغرب کے ساتھ رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے آج ہی سے 1400 سال قبل عورت کو رائے حق کے دہی کا حق ادا کیا۔ اب بات کو سمجھنا، اس میں ایک ظلم تو اس نے یہ کیا ہے کہ مدینہ شریف کی ریاست میں عورتوں کی رائے دینے کا عنوان ڈال کر اس نے یہ زیادتی ضرور کیا، یہ تاثر دیا کہ مدینہ شریف کی ریاست جو ہے وہ بھی کسی الیکشن اور ووٹوں کے ذریعے بنی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ
آگے آیتیں وہ پیش کرتا ہے، حدیثیں وہ پیش کرتا ہے. قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ جن کا تعلق اس عنوان اس موضوع کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور بڑا بڑا فرق جڑا انہوں نہیں سمجھ آیا، ساڈے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ کھولیا سی، وہ یہ ہے وہ فرق یہ ہے کہ ووٹوں یہ جڑا ووٹاں دا نظام چلتا ہے پیا، یہ نظام دا انتخاب ہوتا ہے، اوتھے شخصیت دا سی، نظام دا نہیں سی. نظام اسلام کا تھا، چلانے کے لیے دو شخص چاہیے، دو شخص سامنے آئے، انہاں وچوں ایک چنیا. ایتھے تسی آپ ہی روندے پٹدے پے جے جی اسلام والے ووٹ حضور دے دین نو دیو، یہ مطلب یہ نکلیا ایک دین والے نے ایک بے دینے نے، تے پھر دو نظام ہو گئے، تے دو نظاموں کا انتخاب یہ تو کفر ہے. دو نظاموں میں سے ایک چننا یہ تو کفر ہے. نظام ایک ہی ہے، شخصوں میں سے کسی کو چننا یہ اور بات ہے. اب بول دے نہیں جی. مثلاً دودھ گلاس ادھر دودھ پیا ادھر بھی دودھ پیا، ہاں جی پا جی یہ کون پلاوے، یہ تو انتخاب سونا ہے. لیکن اگر انج ہوئے توجہ ذرا، اگر انج ہوئے بھی ایک گلاس جوانی دا نالی دا پانی گندا ہوئے، ایک دودھ ہوئے، تے پھر ہن اگر آکھیا جاوے کہ ہاں جی دسو انہاں دوواں دے وچوں کیڑا پینا چاہیے، گند دا پینا چاہیے یا دودھ پینا چاہیے، ووٹنگ تے ہے پئی ہوندی، ووٹنگ تے اس گل دی نظام دی ووٹنگ ہوندی، نظام دی ووٹنگ دی کوئی اجازت نہیں. سمجھ نہیں لگی؟ تا نا چیز نے نقطہ کھولیا، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک دنیا ہے، تینوں مذہب کے ووٹ نہیں ہو سکتے. یہ مانگنا ہی کفر ہے اور ایمان ضائع کرنا ہے. کیوں؟ یہ اسی طرح ہے مثال کے طور پر جتنا یہ جی گند کا پانی نالی کا پانی یا دودھ، دسو انہوں دونوں چ کیڑا ہونا چاہیے؟ یہ کون مسلمان گوارا کر سکتا، کون انسان گوارا کر سکتا؟ اس انتخاب کی کون اجازت دے گا؟ نبی کا دین غیر مشروط طور پر ماننا ضروری ہے. مومن بنتا ہی تب ہے، انہوں مشروط کر لینا، انہوں مشروط کر لینا کہ اگر جی کثرت آکھے گی اینے بندے آکھن دے پھر منا کے دین ورنا نہیں. ٹھیک ہے بات نہیں سمجھے میرے بھائی؟ دین کو ہر صورت میں ماننا ہوتا ہے. دین کے لیے کوئی ایسی اجازت نہیں کیا فرض کرو. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں، زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دین نہیں چاہیے، تو پھر سانو اصل دین تو چھٹی کر جائیے. جدو تسی رکھ دو شرط ٹاس پاؤ، یہ ٹاس ہے، ٹاس پاؤنا ہے ہاں بھائی ہونا چاہیے دین کے نہیں ہے، ویکو یہ ٹاس پاؤ لگے. دسو بھائی تا کہڑا ٹاس چانے کے تارا کی چننا ہے؟ دسو ایتھے بیٹھے جی نا، میں ٹاس پاؤن لگا، چند چننا جی کہ تارا؟ چند والے اسلام والے ہو گئے تے تارے والے جڑے نے انگریز تے قانون والے ہو گئے. ایویں جنہوں اصا کہہ رہے ہیں بھائی مان بن جائیے جی. سونا کرنا میں ادھر ویکو کی ٹاس پاؤن لگے. یہ ٹاس اگر میں پاواں تو منو گے کہ بھی ہاں دسو مسلمانوں اسلام والا پاسا لینا جے کہ کفر والا؟ میں صرف پوچھنا تھوڑے اسلام والا لینا جے کہ کفر والا؟ تسا اسلام والا لے لیا، ٹھیک ہے. دو گلاں نے میں پوچھیا میرا کی بنتی، اور جنہ اسلام والا پاسا نہیں لیا انہوں کا کی بنتی. اور تسا آخیا اسلام والا پاسا لینا ہے، اگر دوسرا پاسا آ جاوے تو تسا یہ بھی آخیا اگر دوسرا پاسا آ گیا تو
تے پھر دوسرے اگر ہون گے تے اساں انہاں دے نال تے مان تے لیا تساں. میں ایتھے مثال دینے ہوندے نا بھئی ایک بندہ کہندا ہے میں تیرے پیو نو چھتر مارنے نے, دوسرا کہندا میں پتر کہندا میں عزت کرنی, وہ کہندا ٹاس پانے. ہن جے پتر پیو دے چھتراں دی ٹاس من لوے کچھ تو سوچو سارے نال بنیا کی کرا. دین ایسی چیز ہے اگر دین کو صدیق اکبر کہے میں نہیں مانتا, میں نہیں لینا چاہتا, اللہ تعالی معافی دے صدیق اسلام تو خارج ہو جاندہ, فاروق اعظم خارج ہو جاندہ, عثمان غنی خارج ہو جاندہ, علی خارج ہو جاندہ. مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے ہر صورت میں دین نو مننا وا لینا وا. مسلمان ہونا دے شرط ہے. اور سڈے نال یہ دا کھیڈیا کافر نے, انہیں آخیا جیڑی شاید گٹراں دی ہوندی سی یہ دین دی کرا لو. گٹر کا ہو سکتا ہے وہ بالکل. انتم اعلم بامور دنیاکم, حضور نے فرمایا تم اپنے دنیا کے معاملات کو خوب جانتے ہو. دنیا پر ہو سکتی ہے بات. ہاں سنگیو میں یہ کہہ سکتا ہوں, ایمان سے کہتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں ہاں دوستو گٹر ہونے چاہیے کہ نہیں, کتنا ہونا چاہیے, کتنے ہونا چاہیے, پوچھ سکتا ہوں, نہیں پوچھ سکتے. لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کسی سے ارے بھائی باپ ہونا چاہیے کہ نہیں, دین ہونا چاہیے کہ نہیں, حلال ہونا چاہیے کہ نہیں, بغیرتی ہونی چاہیے کہ نہیں, یہ پوچھ سکنے. تو پھر پوچھنے کا مطلب کیا ہے, کیا مطلب ہوا پوچھنے کا, بات نہیں سمجھ. یعنی ہم دین کے لیے تو ووٹ کو مانگنا ہی کفر سمجھتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ فرض کرو اگر دین ہی ہو, اس کو چلانے کے لیے شخص کی ضرورت ہو, تو پھر بھی ہم ووٹنگ اور انتخاب عثمانی میں زمین آسمان کا فرق سمجھتے ہیں. جیڑے وجہ فرق میں جناب کے سامنے رکھے نے ہم اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتے. نہیں سمجھ لگی. اس وجہ سے یہ جاہلیت کی ایجاد ہے ووٹ سلیکشن. وہ جڑا خاص بندے چن کے آکھنا ساڈا سیاح بندے سیانے بندے چن کے آکھنا ساڈا ہے, یہ کہندے نے سلیکشن. یہ واسطے بالکل یہ واسطے نہ خرچیاں دی لوڑ, نہ پرچیاں دی لوڑ, نہ لڑائیاں دی لوڑ, نہ قتل و غارت دی لوڑ, نہ جھوٹ بولن دی لوڑ, نہ خریدن دی لوڑ, ہاں جی نہ کچھ کرن دی, نہ مکاریاں, نہ کئی شے. صرف سامنے بہ کے آمنے سامنے ہاں جی کیڑے ہونے چاہیے, آ ساڈا بندہ ہے جی سیانے آ کے آوے.